دوسرا پیغام کیا تھا؟ دوسرا پیغام تھا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ بغیر کسی غرض مندی کے، محبت کے خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ کوئی غریب ہے، پریشان حال ہے، مصیبت میں ہے، مسکین ہے، تو اس کا خیال کرتے ہوئے ان کو کھانے کا کچھ نہ کچھ انتظام کرو، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ سخاوت کرنا، لوگوں کا خیال کرنا، اپنے خصوصاً پڑوسیوں کا خیال کریں، اپنے رہنے والے محلے والوں کا خیال کریں، کیونکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی اس طرح شکم سیر ہو کر کھا کر سو جاتا ہے، اگر کسی کا پڑوسی بھوکا تھا، اگر وہ شکم سیر ہو کر خود کھا کر اچھا سو جائے تو یہ پکا سچا مسلمان نہیں ہے، کیونکہ کل کے دن پڑوسی پوچھے گا، قیامت کا دن ہوگا، پڑوسی اللہ سے سوال کریں گے، اے اللہ فلاں دن میں بھوکا تھا، یہ شخص جو ہے نا خود اچھا آرام سے رہتا تھا، میں غریب تھا، اللہ انہوں مجھے کبھی بلند کھانے کی دعوت نہیں دی، کبھی مجھے سپورٹ نہیں کرے، کبھی مجھے کھانے کا انتظام نہیں کرے۔ غریب بھی اللہ سے سوال کرے گا۔ اسی طرح کل قیامت کے دن وہ شخص بھی سوال کرے گا اللہ سے جس شخص کو ہم ساتھ دیتے تھے دنیا میں، ہمارا پڑوسی ہے، کچھ ہمیں اس کو پریشانی کے موقع پر ساتھ دیے، کھانا نہیں تھا، کھانے کا انتظام کرے، تو وہ پڑوسی بھی اللہ سے سوال کرے گا، اے اللہ کہ اس شخص کو تو دوزخ کے عذاب سے نکال لینا بولے گا۔ کئی وہ اللہ پوچھے گا کیوں؟ اس لیے کہ وہ پڑوسی بولے گا، اے اللہ کیونکہ اس نے میں بھوکا تھا، پریشان تھا، اللہ مجھے وہ ساتھ دیے، ہاں میرے گھر میں پانی کا انتظام نہیں تھا، پانی کا انتظام کرے، کھانے کا انتظام نہیں تھا، کھانے کا انتظام کرے۔ یہ جواب پڑوسی بھی اللہ کے پاس دے گا۔ اس لیے وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ جو ہے نا، یہ کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے۔ کھانا کھلانا، پانی کا انتظام کرنا، جو کچھ ہو سکے ہمیں، چاہے کھانے کا انتظام کریں، کھا سکتے دے سکتے ہیں، نہیں اناج کا انتظام کر سکتے ہیں، اناج دے سکتے ہیں، تو خصوصاً جو ہمارے محلے میں رہنے والے ایسے غریب بھی ہیں جو بولتے نہیں، ایسے لوگوں کا خیال کریں۔ خیر پوچھنے والے لوگ کبھی کبھار شرما کے صحیح پوچھ لیتے، کچھ ایسے لوگ ہوتے پوچھتے بھی نہیں، شرما کر، تو ایسے لوگوں سے ذرا جان بوجھ کر، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی بہت پریشان ہے، ایسے لوگوں کو جان کر ہمیں ان کو کچھ نہ کچھ انتظام کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو دوسرا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کا کھانے کا انتظام کرو، کھانا کھلاؤ جس سے محبت پیدا ہوگی۔ تیسری بات فرمائی وَوَصِلُوا الْأَرْحَامَ، تیسری بات یہ بتائی کہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے رہو، مل کر رہو، کبھی ان سے دشمنی نہ کرو، محبت سے رہو۔ یہ تیسرا پیغام ہے کہ جو بھی ہمارا رشتے دار ہے، چاہے دور کا ہو قریبی ہو، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ تیسری تعلیم ہے۔ چوتھی تعلیم اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، یہ چوتھی تعلیم بہت اہم ہے کہ رات کے وقت جب تمام لوگ سو گئے ہوں تو ایسے موقع پر اپنے بستر کو چھوڑ کر تہجد کی نماز کے واسطے اٹھ جائے، تہجد کی نماز کے لیے۔ شیطان تو ایسے موقع پر ہمیں فوراً بھٹکاتا بھی ہے، بھٹکاتے آ رہا بھی ہے کہ ٹھنڈ ہے سو جاؤ، لیکن رات میں اٹھ کے تہجد کی نماز ایسے موقع پر پڑھیں گے تو سوچو اللہ کی کتنا خوش ہو نماز ہے، بہت بہترین۔ اللہ کو خوش کرنے کا موقع سب سے بہترین کہاں ہے؟ تہجد کی نماز میں ہے، کیونکہ تہجد کی نماز کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دی۔ فرمایا اللہ نے قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ وَانقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، تم رات میں اٹھو، قیام کرو، کم سے کم رات نصفہ انقص منہ قلیلا، اللہ بولا کہ تمہیں رات ساری نہیں اٹھ سکتے تو کم سے کم آدھی رات کو نہ اٹھو، یا ایک پہر یعنی کہ سونے کے بعد 12 بجے، یا کبھی کبھی سو گئے، جلدی سو گئے، 1 بجے اٹھ گئے، 2-3 بجے اٹھ گئے، اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھو۔ یہ حکم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہلے فرض تھا تہجد کی نماز پڑھنا، بعد میں جیسے فرض نمازاں ہوئے اس کے بعد یہ کیا ہو گیا؟ سنت ہو گئی، ورنہ تو یہ پہلے فرض تھا، نفل نماز ہو گئی تھی تہجد کی نماز، لیکن اس کا درجہ جو مقام پہلے تھا اب بھی وہی مقام ہے۔ اگر آپ برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، زندگی میں سکون لانا چاہتے ہیں، تو رات میں اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھیں گے تو ماشاءاللہ سکون ہی سکون
روح کا سکون، جسم کا سکون، کیونکہ جو لوگ جو بڑے بڑے اہل علم گزرے ہیں ان کی ہر ایک نشانی رہی کہ وہ ہمیشہ رات میں اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتے. اس لیے تہجد کی نماز پڑھنا، وقت نکالنا، رات میں جلدی سونا. اگر ہمیں دیری سے سو رات میں کیونکہ دوستوں کے پیچھے پڑھ کر یا وہاں گپ شپ کرتے ہوئے ٹائم پاس کرتے ہوئے پھریں گے تو پھر اپنے رات کو ضائع کریں گے تو آپ کو سکون نہیں ملے گا. رات کا موقع ہے سونے کا. جلدی سونے سے عشاء کی نماز پڑھتے ہی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. اللہ کے نبی عشاء کی نماز جیسے پڑھتے فوراً کسی سے فوراً سونے کا انتظام کرتے. آپ کبھی کسی سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے. اگر کچھ دین کا کام ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے. بس ہمیں یہ سنتوں پر عمل کرنا. یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں جو جتنی یہ چھوٹی نہیں بہت بڑی بڑی سنتیں ہیں، اس پر بھی عمل کرنا. جلدی سو جائیں گے تو آپ تہجد کی نماز کو دیں گے، جلدی سو جائیں گے فجر کی نماز کو آئیں گے. اس لیے رات کو سونے جلدی سوئیں گے تو انشاءاللہ تہجد کا موقع ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا رات کے وقت میں اللہ تعالیٰ خود اپنے یعنی کہ اللہ اپنے علم کے ساتھ پہلے آسمان کے پاس آتا ہے اور لوگوں کو دیکھتا ہے اللہ کون ہے میں سے دعا کرے، میں اس کی دعا قبول کروں، کون میں سے جو مانگے میں اس کو عطا کروں. اللہ دیکھتا ہے. لیکن جو بندے اٹھتے ہیں وہ سب چن لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے. جو نہیں اٹھتے وہ سب محروم ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ بہترین موقع ہے، دعا کے قبول ہونے کا بہترین موقع تہجد کے وقت میں ہے. اٹھنا، پڑھنا، کوشش کرنا. دل تو نہیں چاہتا لیکن اٹھنا، خود بھی اٹھنا، اپنے گھر والوں کو اٹھانا، بچوں کو اٹھانا، بھائیوں کو اٹھانا. یہ اٹھانے سے کیا ہوتا؟ اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا، اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا. اور ایک ثواب یہ ہے کہ اگر آپ تہجد کی نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دو چیزیں ضرور دے گا. دو چیزیں جو قرآن کی آیت میں ہے وہ کیا ہے؟ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. دو بڑی بڑی نعمتیں. پہلی نعمت تہجد کی نماز پڑھنے سے رات میں اللہ ہمارے کو طاقت دے گا، روحانی طاقت، جسمانی طاقت. ہاں بندہ جو ہے نا ماشاءاللہ ہمیں جفاکش بہت چستی والا بندہ ہے، بولتے ہیں کیوں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں. ہمارے اندر وہ ہمت رہے گی جو ہمت کسی اور کے پاس نہیں رہے گی، وہ طاقت ہمارے پاس رہے گی. دوسری چیز یہ ہے اللہ ہماری زبان میں تاثیر دے گا. ہماری زبان سے لوگ سننے کے لیے آئیں گے، ہماری باتیں لوگ بات مانیں گے. ہماری زبان پر جب اللہ تاثیر دے گا کیسا؟ تہجد کی نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ ہمارے کو تاثیر بھی دے گا زبان میں. ہاں اس لیے ہمیں اچھا فیصلہ کرنے کے اللہ ہمیں طاقت دے گا جب ہم تہجد کی نماز پڑھیں گے. اس لیے پڑھنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو کچھ میں نے حدیث کی روشنی میں سمجھایا ہے اللہ مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم تمام کو ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو اے اللہ جب تک ہم زندہ رکھ توحید بس میں بنا کر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اس وقت بھی ہم توحید پر ہی ہمارا خاتمہ ہو. اے اللہ ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں ہر طرح کے شر اور فساد سے بچا لے. اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، بیماریوں میں ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.